کس طرح سے اللہ نے غار میں پیغمبر اکرم کی حفاظت کی آپ نے دیکھا، مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، تو یہ سارا انتظام قدرت تھا پیغمبر کی حفاظت کے لیے۔ لاکھ دشمنوں نے سازش کی مگر پیغمبر بچ گئے، چونکہ جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی تباہ نہیں کر سکتی، تو یہ پلاننگ اللہ کی تھی۔ اب پیغمبر یہاں غار سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینے کی طرف روانہ ہوتے میں ایک قبا نام کے علاقے میں پیغمبر رکے، اور وہاں پر رکنے کے بعد پیغمبر نے انتظار کیا، تو پیغمبر وہاں ٹھہرے قبا میں، یہاں تک کہ وہاں پر انتظام کیا گیا، اور وہیں مسجد کی بنیاد ڈالی جسے آج ہم مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں۔ جی، پیغمبر نے اسی ٹائم پہ بنیاد ڈالی تھی۔ رکے اس لیے تھے کہ مولا کائنات کا انتظار تھا کہ علی آ کے ہم سے جوائن کریں گے، چونکہ ابھی کیا کہتے ہیں خواتین نہیں آئی ہیں، پیغمبر کی بیٹی نہیں آئی ہیں، مولا کائنات کی مدر تھی یا اور بھی تھی، وہ ساری خاتون ابھی پیغمبر کی نہیں آئی ہیں، تو مولا کائنات سب کو سوار کرا کے اور خود پیدل تشریف لیتے ہوئے مکے سے مدینے کی طرف آئے۔ اب تاریخ بیان کرتی کہ مولا کائنات جب آئے ہیں تو ان کے پیر میں ورم نکل آئے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے پیر سے خون جاری تھا باقاعدہ، جس کو دیکھ کر پیغمبر اکرم رونے لگے کہ علی پیدل چل کے وہاں سے آئے۔ اس کے بعد روایت کہتی کہ پیغمبر نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ زخم صحیح ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ لوگ ساتھ میں مسجد قبا کو طے کرتے ہوئے مدینے کی طرف بڑھے۔ مدینے پہنچے ہیں، غالباً جمعے کا روز تھا، جی، تو اس روز پیغمبر وہاں پہ تشریف لے گئے، مدینے پہنچے، اور وہاں پر ایک علاقے میں جہاں پہنچے، جس جگہ پہ جو آج پریزنٹ ٹائم میں مسجد نبوی کہلاتی ہے، وہاں پیغمبر نے نماز، جمعے کا روز تھا تو لہٰذا خطبہ دیا، نماز پڑھائی وہاں سے، اور اس زمین کو جناب ابو ایوب انصاری نے خریدا مسجد کے عنوان سے، اور پھر یہ ہوا کہ پیغمبر جی، وہ جناب ایوب انصاری پیغمبر کے ایک بزرگ صحابی تھے، انہوں نے خریدا، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ پیغمبر جب لوگوں نے کہا کہ چونکہ مسلمان آ چکے تھے پہلے سے ہی، لوگوں نے چاہا کہ رسول ہمارے یہاں رک جائیں، رسول ہمارے یہاں رک جائیں، تو پیغمبر نے کہا میرا یہ ناقہ ہے، یہ جہاں جا کر ٹھہر جائے گا میں وہیں جا کر قیام کروں گا۔ تو یہ ناقہ پورے مدینے کا چکر کاٹتے آخر میں جا کے جناب ابو ایوب انصاری کے ہاں ٹھہر گیا۔ پیغمبر نے ان کے یہاں قیام کیا جب تک انتظامات نہیں ہو گئے، تو مسجد تعمیر کی گئی، اس میں حجرے بنائے گئے، کئی سارے انتظامات، خود ان لوگوں کے لیے کہ جو مہاجرین آتے تھے، نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کے لیے بھی سارے انتظامات کیے گئے۔ تو اب یہ یہاں سے میں نے کہا تھا کہ عرب کا دستور تھا کہ کوئی خاص ایونٹ ہوگا تو وہ جا کے اس کو سال سے نام دیں گے، ابھی تک یہ عام الفیل چل رہا تھا۔ تو یعنی اب آپ جب دیکھیں گے تو پیغمبر کی لائف یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر پیغمبر کے زندگی کے فرسٹ ہجری شروع ہو رہی ہے، پہلا ہجری کا سال شروعات یہی سے، جی یہی سے ہوئی۔ پیغمبر نے جو ہجرت کی، مائگریٹڈ، اس وجہ سے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اب پیغمبر جب یہاں لے آئے تو وہ اتنا جو 52 سال اور 53 سال کا عرصہ تھا وہ عام الفیل کا تھا۔ اب ہجرت شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ہجری ہوگا جو آج 1441 ہمارا اسلامی کے اعتبار سے چل رہا ہے، یعنی 1441 سال ہو چکے ہیں۔ پیغمبر کو ابو جہل نے مکے میں تنظیم تشکیل دی، کمیونٹی کو جمع کیا، دشمن تو تھے ہی سب، مارنا تھا پیغمبر کو، لشکر تیار کیا اور یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور ملا جلا کے جیسے تیسے سارے کفار مل کے، اس میں یہودی بہت زیادہ انوالو نہیں ہو پائے تھے، تو بہت زیادہ نہ ہو پانے کی بنیاد پر انہوں نے جو لشکر تھا تو غالباً اس میں 30 گھوڑ سوار تھے، باقی پیادہ چلنے والے پیدل تھے سپاہی، اس کو 950 افراد کا لشکر تیار ہوا۔ مدینے میں یہودی کی بھی پاپولیشن اچھی خاصی تھی اس وقت، جی مدینے میں اچھی، جس کو آپ خیبر میں بھی آپ اس میں بات آئے گی کہ وہ کس طرح سے مدینے کے پاس ہی رہتے تھے، اور میں ذرا کانسیپٹ بھی بتاؤں گا کہ یہ مدینے میں کیوں بسے تھے آگے۔ جی تو یہ پیغمبر کی طرف یہ لشکر آ رہا ہے 950 کی تعداد میں۔ اس وقت مسلمان آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی مختصر تعداد میں ہے، دین ابھی اسٹارٹنگ ہوئی ہے، پیغمبر ابھی اسٹیبلش نہیں کر پائے پوری طور سے، اور یہ جنگ کا سامنا ہو گیا، جس کو اب پیغمبر یہاں سے نکلے، بدر نام کا ایک گاؤں تھا 80 میل دور غالباً مدینے سے، جی وہاں پر پیغمبر اکرم 313 افراد کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں، صرف کچھ بھی نہیں ہے، رسول سے بس ایک عداوت ہے، اور یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں کہ یہ مسلمان کم، ہاں کوئی خاص موٹیو نہیں ہے ان کے پاس، یہ دشمنی ہے کہ اسلام کو ختم کر دینا ہے جڑ سے ابھی، کیونکہ ابھی پھیل رہا ہے۔ 313 افراد کو پیغمبر اکرم لے کر گئے، اور حالت لشکر اسلام کی یہ تھی کہ لوگوں کے پاس نہ ڈھنگ سے سواری ہے،
نہ ڈھنگ سے اسلحے ہیں، نہ ڈھال، نہ تلوار، نہ تیر نیزہ، ڈھنگ سے کوئی سامان بھی نہیں ہے. لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں. فوکس ہے دین پھیلانے پہ، وہ جنگ کا وہ تیاری تھی کیونکہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے جی واقعہ پیش آئے گا. اور غالباً جو جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، کل ملا کر 3 گھوڑے ہوں گے لشکر اسلام کے پاس. آپ دیکھیں کہاں 900-950 کا لشکر، یہاں 313 افراد، وہ بھی کس حالت میں. کوئی پریپریشن نہیں ہے جنگ کا، نہ کوئی مشق ہے کہ لڑنے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. تو اب یہ جنگ ہون پڑی. اب اس میں پروردگار عالم نے دین اسلام کی مدد کی، پیغمبر کی نصرت کی. 70 کافر مارے گئے، 70 اسیر کیے گئے، یعنی 950 میں. اب آپ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے اس میں، کو پکڑ لیا گیا، 70 اسیر کر لیے گئے جن کو پکڑ لیا گیا تھا. تو ان 70 مرنے والوں میں ابو جہل، شیبہ، عتبہ یہ لوگ ہیں. جو ابو جہل آپ جانتے ہیں، مکے کا یہ جو سردار، اس نے ہی سب کو اکسایا تھا جنگ کے لیے، یہ مارا گیا. اور بہت بڑے بڑے کارنامے اس جنگ میں انجام پائے. اور اس میں مین کردار جو ادا کیا وہ مولا کائنات نے. اس میں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا. ایک جو الزام بھی لگتا ہے ہم لوگوں کے اوپر، ایک ایلیگیشن ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام عداوت کے زور پہ پھیلا جو کہا جاتا ہے، جبکہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو کہیں پہ عداوت ہی نہیں ہے. تو سیلف ڈیفنس مجھے نظر آ رہا ہے پوری طریقے سے. جی شروع سے جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اب تک جہاں ہم آئے ہیں، کیونکہ ہم آگے بھی جائیں گے تو دیکھ لیں گے، اب تک جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں تاریخ میں، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کبھی بھی اسلام کی طرف سے اٹیک ہوا ہو. ہم نے محسوس نہیں کیا. ہمیشہ ڈیفنس کے لیے اسلام کو آگے آنا پڑا. بہترین اخلاق جی یہ پریزنٹ پیغمبر کا یہ اخلاق ہے پروردگار عالم کا، کیونکہ پیغمبر نے رحمت للعالمین قرار دیے گئے ہیں. یہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ اتنا بڑا آخری پیغمبر اور ہر تقریباً تمام جنگوں میں شرکت کرنے والا پیغمبر، اس نے کبھی میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی ہے. مطلب کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اور لیکن اب آپ اس میں یہ بھی سوچئے کہ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ معاذ اللہ تلوار نہیں اٹھائی تو پیغمبر بزدل تھے یا ڈرپوک تھے، شجاع نہیں تھے. یہاں پر اب روایت بیان ہوتی ہے، مولا کائنات روایت بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں کسی جنگ میں خوف طاری ہوتا تھا ہمارے لشکر والوں پر، تو ہم سب کے سب رسول اللہ کے خیمے میں جا کر پناہ لیتے تھے. یعنی پیغمبر کا خیمہ سب سے آگے نصب ہوتا تھا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ پیغمبر ڈرپوک ہے، نعوذ باللہ. یہ پیغمبر آگے آگے ہوتے تھے کیونکہ ڈیفنس پیغمبر کو کرنا ہے. پورا سیلف ڈیفنس ہے، یہ پورا سیلف ڈیفنس ہے. جی پورا سیلف ڈیفنس ہے. کہتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جی جی. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ ہمارے یہاں جو شیعہ، اسی لیے ہمارے پہ جو اعتراضات ہیں ٹیررزم کے یا اس طرح کے جو بھی آتنکواد کے، تو ہم بالکل اس سے دور ہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارے مذہب شیعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہمارا کوئی رہبر ہے، کوئی امام ظاہر نہیں ہے، تب تک ہم اٹیک والی جنگ نہیں لڑ سکتے. ہمارے یہاں کسی بھی اعتبار سے نہ ہمارے اہل بیت نے، رسول نے، نہ پروردگار نے ہمیں کبھی بتایا کہ لوگوں کو اذیت دو. لہٰذا ہمیشہ آپ جو آج ایران وغیرہ کو بھی دیکھیں گے تو آپ کبھی اٹیک پوزیشن میں نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ سیلف ڈیفنس ہی نظر آئے گا. سیلف ڈیفنس نظر آئے گا. irrespective of کہ وہ کس دین سے بلانگ کرتا ہے، وہ مسلم ہے، Yes. کوئی اسلام نے کہا چاہے کوئی ہو، سیلف ڈیفنس زیادہ امپورٹنٹ ہے. اٹیکنگ پوزیشن ہماری تب ہوگی جب ہمیں کوئی امام یا نائب امام آرڈر کرے گا. اس کی غیبت میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جیسا ISIS کے ٹائم میں آیت اللہ سیستانی نے جی کیا. جی یہ آرڈرنگ تھی، پراپر آرڈرنگ تھی. اب آپ دیکھیے کہ اس کا اثر کتنا ہوا کہ ہم ہمیشہ ہتھیار اٹھائے نہیں رہتے، مگر جب اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوتی ہے. تو آپ جنگ بدر دیکھیں، سب سے بڑا ایگزامپل ہے. 313 افراد ہیں اور یہاں پر 70 کافر مارے گئے، 70 اسیر کیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ ان 70 میں سے 36 وہ تھے کہ جن کو صرف مولا کائنات نے مارا تھا. یعنی آدھے سے بھی زیادہ، 50 بھی نہیں، 51% مولا کائنات نے قتل کیے تھے. یعنی جتنا مل کر پورے لشکر نے نہیں مارا تھا، اس سے زیادہ مولا کائنات. اس سے زیادہ مولا کائنات نے قتل. مطلب یہ شروعات ہو گئی، یہ شروعات ہو چکی ہے کہ مولا کائنات کس معیار پہ تھے شجاعت کے، اور کس طریقے سے دین اسلام کی محافظت کا وعدہ جو ذوالعشیرہ میں انہوں نے کیا تھا وہ نبھا رہے تھے کس طریقے سے. تو یہ جنگ بدر یہ کہلائی. اچھا اب یہ بدر کے بچے کچھے شکستہ افراد یہ اپنے دل میں بغض و کینہ لیے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ اب علی نے اتنوں کو مارا ہے اور بڑوں کو مارا، اور اسی جنگ کے شاہکار لوگوں میں سے جناب حمزہ ہیں.
جو علمبردار لشکر تھے جنگ بدر میں یہ تھے. اس جنگ میں افسوسناک خبر پیغمبر کے لیے یہ رہی کہ جو پیغمبر کے لشکر میں ایک عظیم مجاہد تھا جناب عبیدہ، ان کی شہادت ہوئی تھی اس جنگ میں، کہ پیغمبر کو اس کا صدمہ تھا کہ ایک بہت ہی محب اور چاہنے والا اور فداکار صحابی پیغمبر کا شہید ہوا تھا جناب عبیدہ، جس کا قلق پیغمبر کو ہوا جو میں بیان کروں گا آگے جنگ خندق میں. یہ بچے کچے لوگ اب پھر مکے واپس گئے. اب ظاہر سی بات ہے دل شکستہ ہے، غم ہے، کسی کا باپ کسی کا بیٹا مارا گیا ہے. اب سب نے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے آگے بڑھے اور پھر ایک اور لشکر کو تیار کیا. اب اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ذکر نہیں کی گئی ہے، اس میں بھی مختصر تعداد تھی اور کفار کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی اس میں. اب یہاں پہ 950 نہیں ہے، اب زیادہ تعداد ہے. حملہ کیا گیا. یہ اس جنگ کو جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے. احد ایک پہاڑی کا نام ہے، آپ جیسا جانتے ہوں گے. یہاں پر ایک جنگ قرار پائی ہے. پیغمبر نے پورا ایک اس جنگ میں خاص بات یہ بتائی تھی کہ لوگوں کو ڈائریکشنز دیے تھے کہ تم یہاں رہو گے، یہ رسول خدا بتا رہے ہیں ڈائریکشنز. اور جو تیر انداز پہاڑی کے اوپر ہیں ڈیفنس کے لیے کہ کوئی پشت سے آنے نہ پائے، جو وہاں کھڑے ہیں وہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے چاہے ہم جنگ جیتی کیوں نہ جائیں. تو اس جنگ میں جنگ ہوئی اور ظاہر سی بات ہے جناب حمزہ ہیں، مولا متقیان ہیں. تو اس جنگ میں 30 کافروں کو انہوں نے مسلمانوں نے مارا. مارنے کے بعد لشکر تعداد میں تھا تو یہ تقریباً اسلام جیت چکا تھا اور وہ لوگ بھاگ چکے تھے. اسی افراتفری میں جو لوگ پہاڑی پر تھے جن کو تیر اندازی کے لیے روکا گیا تھا ڈیفنس کے لیے، وہ مال غنیمت کی لالچ میں دوڑا ہے نیچے اور اس راستے کو خالی چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لشکر بھاگا تھا کافروں کا وہ گھوم کر اسی پہاڑی سے پھر اٹیک کرنے کے لیے آ گیا. اب لشکر کا شیرازہ یہاں پر بکھر گیا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور قتل و غارت گری پھر سے گرم ہو گئی. اسی افراتفری میں روایتیں بیان کرتی ہیں کہ سارے کے سارے اصحاب بھاگ گئے جی. اور بہت ہی معتبر سورسز کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ خود لکھا گیا ہے اور خود بخاری نے اس بات کو لکھا ہے کہ مسلمانوں کے تینوں خلفاء میدان احد سے بھاگ گئے تھے پیغمبر اکرم کو چھوڑ کے جی. اور خود پہلے صاحب کا بیان یہ ہے کہ میں اس طرح سے بھاگا کہ گویا کوئی پہاڑی بکری پھدک رہی ہو، اس طرح سے میں پہاڑ کے اوپر بھاگ رہا تھا. تو یہ خوف طاری تھا لوگوں کے اوپر اور تاریخ میں موجود ہے کہ یہ لوگ سب کے سب فرار کر گئے سارے سب. یہاں تک کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول آواز دے رہا تھا، یہ لوگ پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے. آواز دے رہے تھے پیغمبر اور لوگ پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، بھاگتے چلے جا رہے تھے. اب میں اس میں بہت زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے ان شارٹ بیان کروں. کچھ اصحاب بہت ہی 2 1 یا 3 کی تعداد بتائی جاتی ہے مولا کائنات جو ٹکے رہے، اور 1 2 افراد اور ہیں. اور اسی افراتفری کے درمیان میں جناب حمزہ کی شہادت ہوگی کہ جو ایک عظیم اسلام کی بنیاد تھا جو مجاہد، ان کی شہادت ہو گئی. اب مولا کائنات پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے ہیں یہاں تک کہ پیغمبر کے ایک شخص نے حملہ بھی کیا جس میں پیغمبر کے 2 دانت شہید بھی ہوئے. پیغمبر ایک گڑھے میں گر گئے. وہاں تک کہ مولا کائنات نے اپنے کاندھے پر پیغمبر اکرم کو بلند کیا اور ان کو نکالا. اور خود روایت بیان کرتی ہے کہ مولا کائنات ایک ہاتھ سے پیغمبر کا ڈیفنس کر رہے تھے تو دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے. یہ دونوں ہی لوگوں میں ملتی ہے جی. دونوں مولا کائنات نے ڈیفنس کیا پوری طور پہ. خود رسول اللہ بیان کرتے ہیں مولا کائنات کو کہ یا علی اس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، وہ گروہ آ رہا ہے، تو رسول اللہ ڈائریکشنز دیتے تھے، مولا کائنات حملہ کرتے جاتے. اب آپ سوچئے کہ اس پورے ہجوم میں مولا کائنات اکیلے کس طریقے سے ڈیفنس کر رہے ہیں جبکہ لوگ فرار کر چکے ہیں. اور یہاں تک کہ اب میں کیا بہت زیادہ نام نہیں لینا چاہتا کہ کنٹروورسی ہے، ایک صاحب تو میدان احد سے ایسا بھاگے کہ وہ 3 دن بعد مدینے واپس لوٹے. اب آپ اندازہ لگا لیے کتنی دور تک بھاگ گئے تھے یہ کہ 3 دن بعد یہ مدینے لوٹے ہیں واپس. تاریخ میں ان کی تاریخ میں ملتا ہے، ہمارے یہاں نہیں، ان کے یہاں ہے جی. تو یہ مولا کائنات ڈیفنس کرتے رہے یہاں تک کہ اتنی شاہکار مولا کائنات کی جنگ تھی کہ اسی دوران تلوار ٹوٹی بھی. پھر ذوالفقار ملنے کا موقع مولا کائنات کو مرحمت ہوا اور اس کے بعد وہ جملہ مشہور و معروف کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا جملہ
ہوا اور مولا کائنات کو پروردگار عالم کی طرف سے سند دی گئی جمع مردی کی اور ذوالفقار جیسی تلوار مولا کائنات کی سپرد کی گئی. تو یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں اسلام نے بری طریقے سے کچھ افراد کی غلطی کی وجہ سے، ان کی لالچ کی وجہ سے شکست کھائی تھی. تو اب یہ شکست خوردہ لشکر مدینے لوٹا. تو چونکہ آپ جانتے ہیں جناب حمزہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور ہندہ کہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، جو ہمیشہ سے اس جنگ میں بھی آیا تھا، اس سے پہلے علی بدر کی جنگ میں بھی ابو سفیان شریک تھا اور سرو سروا تھا، اس نے حملے کروائے تھے. اس کی بیوی ہندہ، اس نے جناب حمزہ کو قتل کروایا، شہید کروایا، اور تقریباً وہاں کے جتنے شہداء تھے سب کی ناک کٹوا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جناب حمزہ کے سینے کو چاک کیا اور ان کے کلیجے کو چبایا. سارا بدلہ جنگ بدر کا ہے. یہ جنگ بدر کا ہے، چونکہ جنگ بدر میں ان کے باپ کو مارا گیا تھا.